سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الدین زنگی، شجاعت سے بھرپور ایک مجاہد کی سچی داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 13۔ سلطان نور الدین زنگی جب پہلی بار صلیبیوں کے شہر ماریم پر حملہ آور ہوا تھا اور انہیں زیر کیا تھا تو انہوں نے سلطان کے سامنے فرمان برداری اور اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے سلطان کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ اپنے محاصل میں سے نصف سلطان کو ادا کریں گے۔ پھر انہوں نے نہ صرف یورپ سے مزید آنے والے صلیبیوں بلکہ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کے کہنے پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ سلطان سے عہد کیے گئے نصف محاصل ادا کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اپنے قرب و جوار میں جو مسلمان علاقے تھی ان پر ایک طرح سے چھاپے مارتے ہوئے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اسد الدین شیرکوہ نے جب ماریم کے باغی صلیبیوں کی سرکوبی کے لیے رخ کرنا چاہا تو شہر کے اندر جو صلیبیوں کا لشکر تھا وہ شہر کی حفاظت کے لیے شہر سے باہر نکل آیا۔ دوسرے مختلف شہروں میں رہنے والے صلیبیوں اور ادھر ادھر کے علاقوں میں رہ کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر فوائد حاصل کرنے والے صلیبیوں نے بھی ایک لشکر تیار کر لیا اور یہ طے پایا کہ جب اسد الدین شیرکوہ ماریم سے باہر ماریم کے حفاظتی لشکر پر حملہ کرے گا تو صلیبیوں کا دوسرا متحدہ لشکر کسی مناسب جگہ پر سے شیرکوہ پر حملہ آور ہو کر اس کی شکست کو یقینی بنائے گا۔ اس طرح صلیبی چاہتے تھے کہ ایک بار سلطان کے لشکر کو شکست دے کر برتری ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ صلیبیوں کا ایک اور لشکر بھی مسلمانوں کے شہر سیدہ کے ارد گرد منڈلا رہا تھا اور سیدہ شہر کا محاصرہ کرنے پر بھی تلا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے علاقوں میں انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ یہ ایک طرح سے صلیبیوں کا تیسرا بڑا لشکر تھا۔ شاید ایسا کر کے صلیبی نور الدین زنگی کے لیے تیسرا محاذ کھولنا چاہتے تھے، اور ایک چوتھا محاذ بھی تانگ جھانک کر رہا تھا، اور وہ یہ کہ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کے علاقوں کے اندر جلیش کے مقام پر بھی صلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا تھا، اور سلطان نور الدین زنگی کی نگاہ جلیش میں جمع ہونے والے صلیبیوں پر تھی، بلکہ اس نے احکامات جاری کر دیے تھے کہ ماریم، سیدہ اور دوسرے مقامات پر متصادم ہونے والے صلیبیوں سے شیرکوہ اور مجددین نمٹیں۔ ساتھ ہی اس نے یہ احکامات بھی جاری کر دیے تھے کہ مجددین شیزر کا انتظام درست کرنے کے بعد وہاں اپنا کوئی نائب مقرر کر کے فوراً شیرکوہ کی مدد کو پہنچے۔ شیرکوہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جب ماریم کے نیواہ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صلیبی لشکر بالکل اپنی صفوں کو درست اور استوار کر چکا تھا۔ ان سارے علاقوں میں کام کرنے والے سلطان کے وقائع نگاروں اور مخبروں نے دشمن کی نقل و حرکت اور ان کی حالت سے نہ صرف شیرکوہ کو بلکہ شیزر سے کوچ کرنے والے مجددین کو بھی آگاہ کر دیا۔ لہٰذا ماریم کے اس لشکر کے سامنے آتے ہی شیرکوہ ان پر ٹوٹ پڑا۔ صلیبی یہ امید رکھتے تھے کہ جو لشکر شیرکوہ اپنے ساتھ لے کر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے اس کی تعداد چونکہ ان کے اپنے لشکر سے کم ہے، لہٰذا اگر وہ شیرکوہ کو واضح شکست دے کر پسپا ہونے پر مجبور نہ کر سکے تو کم از کم اسے اتنی دیر تک اپنے ساتھ تو ضرور الجھائے رکھیں گے جب تک ان کی مدد کے لیے آنے والا دوسرا صلیبی لشکر شیرکوہ کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر ان کی فتح و کامرانی کو یقینی نہیں بنا دیتا۔ تاہم شیرکوہ نے شروع ہی میں تیز اور جان لیوا حملے کرتے ہوئے ماریم کے اس لشکر کی حالت قیامت کی رات کی اندھیروں میں تھکن کی بے حوصلگی اور خواہشوں کے اضطراب سے بھی بری کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے باوجود صلیبی شیرکوہ کے مقابلے پر جمے ہوئے تھے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ شیرکوہ کے حملوں کے باعث نہ صرف یہ کہ بڑی تیزی سے ان کے لشکر کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اور ان کے لشکریوں کے اندر ایک طرح کی بددلی بھی پھیل رہی تھی، اس کے باوجود وہ شیرکوہ کا سامنا اس امید پر کر رہے تھے کہ جو ہی ان کی مدد کے لیے آنے والا صلیبی لشکر شیرکوہ پر حملہ آور ہوگا تو جنگ کا پانسا فوراً پلٹ جائے گا۔ لیکن ماریم کے صلیبیوں کی بدقسمتی کہ ان کی مدد کے لیے آنے والا دوسرا صلیبی لشکر ابھی ماریم شہر سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا
کہ اچانک ایک طرف سے مجددین اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ اس صلیبی لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ شیرکوہ کی طرح لمحوں کے اندر مجددین نے بھی اس صلیبی لشکر کی حالت دھواں دھواں فضاؤں میں صدیوں پرانے کھنڈروں سے بھی زیادہ ہولناک بنانا شروع کر دی تھی۔ وہ صلیبی لشکر زیادہ دیر مجددین کے تیز حملوں کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ پہلے اس نے کوشش کی کہ بھاگ کر ماریم کا رخ کرے اور ماریم کے لشکر سے جا ملے، لیکن مجددین نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا۔ مجددین نہیں چاہتا تھا کہ وہ صلیبی ماریم کے صلیبیوں سے جا ملیں، لہٰذا وہ ان کی راہ روکے کھڑا تھا۔ تیز حملے شروع کیے، یہاں تک کہ وہ مخالف سمت بھاگی۔ دور تک مجددین نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں کافی نقصان پہنچانے کے بعد وہ پلٹا اور جس قدر ساز و سامان اور خوراک کے ذخائر وہ اپنے ساتھ لیے سفر کر رہے تھے اس پر اس نے قبضہ کر لیا۔ پھر وہ ماریم کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر تک ماریم شہر کے نواح میں بھی جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے ماریم کے لشکر کو خبر ہو چکی تھی کہ ان کی مدد کے لیے آنے والے لشکریوں پر سلطان نور الدین زنگی کا کوئی اور لشکر حملہ آور ہوا ہے اور اسے شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے بھی شیرکوہ کے سامنے شکست کو تسلیم کیا اور بھاگ کر شہر میں داخل ہو کر محصور ہو گئے۔ دشمن کو شکست دینے کے بعد جس قدر سامان مجددین کو ملا اسے سمیٹتے ہوئے جب وہ اس جگہ آیا جہاں ماریم شہر سے باہر شیرکوہ نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، تب اس نے دیکھا اپنے چھوٹے سالاروں کے ساتھ شیرکوہ اس کے استقبال کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ قریب آ کر مجددین اور اس کے پیچھے چھوٹے سالار اپنے گھوڑے سے اتر گئے۔ اسے دیکھتے ہی بڑے شفقت آمیز انداز میں شیرکوہ نے اسے گلے لگانے کے لیے اپنے بازو پھیلا دیے تھے۔ مجددین بھاگ کر شیرکوہ سے گلے ملا۔ شیرکوہ نے کئی بار اس کی پیشانی چومی اور رقت آمیز آواز میں وہ مجددین کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، مجددین، تو نے اس صلیبی لشکر کو جو میری پشت پر حملہ آور ہونے کے لیے تول رہا تھا شکست دے کر ایک ناقابل یقین معرکہ سر کیا ہے۔ میں وقت کے بدترین غاروں میں سیلابی جلال کی طرح اٹھنے والی تیری جرأت مندی، جسموں کی نیلی اور پیچیدہ رگوں میں آتشی لاویں کے احساس کی طرح دوڑ جانے والی تیری شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مجددین، ٹہرے وقت کے جلال میں تیرے جیسے جوان ہی اپنی ملت، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے زخموں پر چھریاں دھونے والے فرعون کی ستود، نمرود کی سی قہرمانی اور شیطان سا تمر رکھنے والوں کے خلاف فطرت کا جلال، ہولناک طاقتور موت اور فنا کے گھاٹ اتارنے والی جبروت کی طرح نیا رنگ دکھا جاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر تیری جان نثاری، تیری ہر عظمت شجاعت کو سلام کرتا ہوں۔ مجددین علیحدہ ہوا اور شیرکوہ کو دونوں شانوں سے پکڑ کر وہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے کہہ رہا تھا، اسد الدین شیرکوہ، میرے محترم، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ماریم کے نواح میں آپ نے جو معرکہ سر کیا ہے وہ میرے معرکے سے بھی کہیں زیادہ ہولناک ہے۔ اسد الدین، ہم دونوں بھائی موت کے کنویں اور سناٹوں کے جنگل میں اپنی تلواروں کی دھار اور اپنے نیزوں کی انی سے اپنی تاریخ کے ماتھے کی سنہری تحریروں، اپنے ساحلوں، اپنے سفینوں اور اپنی جذبوں کے اثر میں ڈھلتے عزائم، اپنے رفتگان کی عظمت، اپنے گزرے ماہ و سال کی ستوت کی حفاظت اور پاسبانی کے پابند ہیں۔ خدا کی قسم، میں جب بھی کسی دشمن کے روبرو جاتا ہوں تو یہی دعا کرتا ہوں، اللہ، اپنی ملت، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے اگر مجھے موت بھی آ جائے تو میں اسے خوشی سے گلے لگاؤں، اور ساتھ ہی یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ، اپنی قوم اور اپنی ملت کی پاسبانی کے لیے اگر مجھے 1000 بار بھی زندہ ہونا پڑے تو میں خوشی محسوس کروں، تاکہ وقت کے دھندلکوں میں ایک کرب مسلسل تلاطم کا اضطراب سلگتی قیامت اور جلتا عذاب بن کر اپنی قوم، اپنی ملت کی حفاظت، اس کی پاسبانی اور اس کی عظمت اور ستوت کا دفاع کر سکوں۔ شیرکوہ نے ایک بار پھر مجددین کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی۔ پھر شیرکوہ کے کہنے پر مجددین نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب شیرکوہ اور مجددین نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ماریم کا محاصرہ کریں گے، زوردار انداز میں مختلف سمتوں سے حملہ آور ہو کر شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ شیرکوہ اور مجددین کے ان عزائم کی اطلاع جب ماریم والوں کو ہوئی تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ شیرکوہ سے انہوں نے صلح کی درخواست کی
اور پھر انہوں نے شیرکوہ اور مجددین کے سامنے سلطان نور الدین زنگی کے لیے اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہوئے عہد کیا کہ آئندہ وہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ شیرکوہ اور مجددین کو چونکہ ابھی سیدہ کے صلیبیوں کا رخ کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے ماریم کے لشکر کی اس اطاعت کو قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ ماریم سے سیدہ کا رخ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سیدہ کی اس مہم میں پہلی بار شیرکوہ کا بھائی نجم الدین ایوب اور اس کا بیٹا یوسف بن نجم الدین شامل ہوئے۔ یہ وہی یوسف بن نجم الدین تھا جس نے آنے والے دور میں تاریخ کے سنہری حروف پر صلاح الدین ایوبی بن کر نمودار ہونا تھا۔ مسلمانوں کے شہر سیدہ کے نواح میں صلیبی خوشبختی کو بدبختی، شادمانی کو مایوسی اور نفرت میں تبدیل کر دینے والے شدید کرودھ کی گرم رو مایوسی پھیلاتے بھنور کا سا کھیل کھیل رہے تھے۔ پہلے انہوں نے سیدہ شہر کے نواح میں مختلف بستیوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ اس کے بعد وہ سیدہ شہر کے نواح میں جمع ہونے لگے تاکہ شہر پر قبضہ کر لیں۔ جس وقت وہ سیدہ شہر میں جمع ہو کر اپنی قوت اور طاقت کو مضبوط اور مستحکم کر رہے تھے، عین اسی لمحے شیرکوہ اور مجددین ان پر وارد ہوئے اور صحرائی ذروں اور زندگی کی پوشیدہ تہوں، ہیجان آفرین سمندر پر ہر شے کو تحلیل کرتی ازلی پنہائیوں اور ابدی گہرائیوں تک میں سرایت کر جانے والی ویران و ہولناک کیفیتوں، آتش فشاں کے پھٹنے کی آوازوں اور ستوت و جبروت کو فنا کے گھاٹ اتار دینے والی بے روک خوفناک قوتوں کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ صلیبیوں کے وہ عساکر جو سیدہ کے نواح میں جمع ہوئے تھے، انہیں مسلمانوں نے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا، نہ انہیں جوابی کارروائی کرنے کی مہلت دی، اور انہیں اپنے تیز حملوں سے رونتے ہوئے بدترین شکست دے دی۔ اس لڑائی میں دشمن کی ایک کثیر تعداد کام آئی۔ شکست اٹھا کر باقی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ مسلمان لشکریوں کے ہاتھوں قید بھی ہوئے۔ مورخین یہ بھی انکشاف کرتے ہیں کہ اس جنگ میں جن صلیبیوں کو قیدی بنایا گیا تھا، ان میں ماریم کے صلیبی حکمران کا بیٹا بھی شامل تھا، جو صلیبیوں کے لشکر میں ایک نائٹ کی حیثیت سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا رہا تھا۔ یروشلم کا بادشاہ بالڈوین ایک جنگجو طبیعت کا مالک انسان تھا۔ وہ دن رات سلطان نور الدین زنگی کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت کو اپنے لیے خطرناک خیال کرتا تھا، لہٰذا کسی نہ کسی طرح سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے چوکتا نہ تھا۔ یورپ سے آنے والے صلیبی جب مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے تو یہ ان کی خوب مدد کرتا۔ اس کے علاوہ دوسرے دہشت گردوں اور فساد برپا کرنے والے نصرانیوں کی سرگرمیوں میں بھی ان کی خوب مدد اور اعانت کرتا تھا۔ چونکہ سلطان نور الدین زنگی اس کی آئے دن کی سازشوں سے تنگ آ چکا تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ جلیش کے مقام پر جو بالڈوین کے کہنے پر صلیبیوں کا لشکر جمع ہو رہا ہے، اس پر ضرب لگائے۔ یہ مقام بالڈوین کی حدود کے اندر تھا، لہٰذا سلطان نور الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ چند میل دور تک بالڈوین کی سلطنت میں آگے بڑھتا گیا، اور جلیش کے مقام پر جمع ہونے والے صلیبیوں سے جب وہ ٹکرایا تو صلیبیوں کے اس لشکر میں اس وقت بالڈوین کے لشکریوں کی بھی کافی بڑی تعداد تھی۔ سلطان اور اس کے لشکری جو ظلمت کو مہتاب، راہوں کے غبار کو کہکشاں، بجھے ہوئے شعلوں کو برق کی کوندوں اور ذرے کو دشت بے کنار میں تبدیل کرنے کا ہنر جانتے تھے، انہوں نے دشمن کے اس لشکر کی وہ تعداد کی کوئی پرواہ نہ کی۔ مسلمانوں نے دیکھا جو لشکر ان کے مقابل کے مقام پر تھا وہ کم از کم سلطان کے لشکر سے 10 گنا سے بھی زیادہ بڑا تھا، لیکن سلطان اس لشکر سے ٹکرا گیا۔ جلیش کے مقام پر بالڈوین کے لشکریوں اور دوسرے صلیبی کارندوں نے ایک طرح سلطان اور اس کے لشکریوں کو گھیرنے کی کوشش کی، لیکن سلطان ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا۔ سلطان کے کہنے پر اس کے لشکریوں نے اس قدر خوفناک انداز میں تیر اندازی کی کہ دشمن نے محسوس کیا جیسے برق تپاں کی لہروں نے انہیں اپنا ہدف اور نشانہ بنا لیا ہو، لہٰذا ان نصرانی لشکریوں کے پاس سلطان کے سامنے سے بھاگ جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ جلیش کے مقام پر دشمن پر شدید ضرب لگانے کے بعد سلطان دمشق کی طرف چلا گیا، جبکہ سیدہ کے نواح میں صلیبیوں کو مار بھگانے کے بعد شیرکوہ اور مجددین بھی اپنے لشکر کے ساتھ دمشق کا رخ کر گئے تھے۔ مرسینہ اور مشل دونوں حویلی کے پہلو میں جو پھلدار پودوں کے درخت تھے پانی دے رہی تھیں کہ جمارہ تیز تیز چلتی ان کے پاس آئی، مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مرسینہ بہن،
بہن تھوڑی دیر کے لیے پودوں کو پانی دینا ترک کر دو۔ چلو تو دونوں کو ابا بلا رہے ہیں، میں اور ابیرا بھی تم دونوں کے ساتھ مل کر پھر پودوں کو پانی دیتے ہیں۔ مرسینہ اور مشل کے ہاتھوں میں جو پانی دینے والے برتن تھے وہ انہوں نے زمین پر رکھ دیے۔ کچھ دیر وہ سوالیہ سے انداز میں جمارہ کی طرف دیکھتی رہیں، پھر دھیمے سے لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے مرسینہ نے پوچھ لیا، جمارہ میری بہن خیریت تو ہے؟ جمارہ مسکرا دی اور کہنے لگی، سب خیریت ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ دونوں اس کے پیچھے ہو لیں۔ جمارہ انہیں نئے بننے والے اس مکان میں لے گئیں جو اس کے اور شمس الدین کے حصے میں آیا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئیں تو انہوں نے دیکھا وہاں ان کے تایا سمرون کے علاوہ ان کی خالہ ایزابیل بھی بیٹھی تھی۔ مرسینہ، جمارہ اور مشل تینوں آگے بڑھ کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر مرسینہ اور مشل کی طرف دیکھتے ہوئے سمرون کہہ رہا تھا، مرسینہ اور مشل میری دونوں بیٹیوں، تم دونوں مجھے ایسے ہی عزیز اور محترم ہو جیسے جمارہ۔ بیٹی، چند دن پہلے ایک انتہائی نازک موضوع پر ہم سے امیر مجددین کی والدہ عبیدہ نے گفتگو کی تھی، تب سے عجیب طرح کی سوچوں میں الجھ چکا ہوں۔ میری بچیوں، میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک مرسینہ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے جسے زندگی کی ساتھی ہونے کے طور پر امیر مجددین نصیب ہوا۔ دیکھو بچیوں، مشل کی وجہ سے اس حویلی میں ایک نیا موضوع اٹھا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میری بچیوں، میں تم پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ظلم و جبروت کی لہروں کے مارے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں مسرتوں سے ہمکنار کیا۔ میری دونوں بچیوں، ان کے ساتھ رشتہ طے ہونے اور ان سے تعارف ہونے سے پہلے ہم لوگ آنکھوں سے گرتا اشک تھے۔ انہوں نے ہمیں خوشحالی کے نگر کا باسی بنا دیا۔ ہم لوگ زیست کی شاخوں کا خشک ہوتا پتا تھے، یہ لوگ ہمیں بہاروں بھرے گلستان میں لائے۔ میری بچیوں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ انہوں نے ہمیں غم کی نہاں گہرائیوں اور پرانے المیوں سے نکال کر خوشیوں اور آسودگیوں کے ڈھانچے اور خوشبختی سے ہمکنار کیا ہے۔ ان کے ہم پر ایسے احسانات ہیں کہ اگر ہم ایک غلام کی حیثیت سے ساری عمر بھی ان کی خدمت کرتے رہیں تو ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ مرسینہ میری پیاری بیٹی، میں جانتا ہوں تو مجددین کے ساتھ بے حد خوش ہے۔ مجددین کے ساتھ تیری محبت لامحدود ہے۔ مجددین بھی تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اب میری بچی، جو اس حویلی میں مشل کا معاملہ اٹھا ہے، تو اس سلسلے میں ہم سب سے عبیدہ نے مشورہ کیا تھا۔ مشورہ کرنے کے بعد وہ چلی گئی تھی۔ میں نہیں جانتا اس نے تم دونوں کے ساتھ کیا فیصلہ کیا ہے، اور نہ ہی ہم میں سے کسی کو اس موضوع پر مزید بات کرنے اور اس کا فیصلہ جاننے کی ہمت و جرأت ہوئی۔ آج میں نے کچھ سوچ کر تم دونوں بہنوں کو بلایا ہے۔ اس وقت جمارہ بھی یہیں ہے، میری بیٹی ابیرا بھی یہاں موجود ہے، تمہاری خالہ ایزابیل بھی ہے۔ دیکھو میری بچیوں، کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے اس گھر کا ماحول خراب ہو جائے اور اس حویلی میں 400 پھیلی محبتیں نحوست کا شکار ہو جائیں۔ مرسینہ بیٹی، ایسا نہ ہو کہ سیدھے راستے سے بھٹک کر ہم سب بھول بھلائیوں کی طرف جانے والی پگ ڈنڈیوں میں کھو جائیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سمرون جب رکا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے مرسینہ کہہ رہی تھی، بابا، میں آپ کی گفتگو کا مطلب اور مدعا سمجھ رہی ہوں۔ باپ کے مرنے کے بعد اب آپ ہی میرے باپ ہیں۔ مشل کے بھی نگہبان اور نگران آپ ہی ہیں۔ بابا، میں جانتی ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مشل کے معاملے میں میں امیر مجددین سے کسی قسم کی بحث نہ کروں، مشل کو امیر کی زندگی کا ساتھی بنانے میں ضد اور ہٹ دھرمی سے کام نہ لوں۔ بابا، آپ مطمئن رہیں، پہلے میں نے اماں سے بات کی تھی کہ وہ خود امیر سے بات کریں گے، لیکن اب اماں نے جو ہم دونوں کے سامنے فیصلہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں خود اس موضوع پر امیر سے بات کروں گی۔ اگر امیر نے مشل کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے پر خوشی سے آمادگی کا اظہار کر دیا تو معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ ماں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس سلسلے میں امیر نے پسو پیش کی تو پھر اس موضوع پر اماں خود ان سے بات کریں گی۔ بابا، آپ مطمئن رہیں، اس سلسلے میں ایسے مواقع نہیں اٹھنے دوں گی کہ ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے۔ مرسینہ جب بولتی رہی سب خاموش رہے۔ مشل بیچاری کی اس موقع پر گردن جھکی ہوئی تھی، پریشان اور فکر مند تھی۔ مرسینہ جب چپ ہوئی تو اس نے اپنی گردن سیدھی کی اور سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، خالو، اس گفتگو کا باعث میری ذات ہے۔
میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ لوگوں کی اذیت اور تکلیف کا باعث نہیں بنوں گی، لیکن اس موقع پر میری بھی ایک گزارش ہے۔ میں اپنے دل کی بات اپنی بہن سے کہہ چکی ہوں۔ اگر امیر مجھے اپنانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو میں سمجھوں گی یہ میری خوش قسمتی ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تب سب لوگوں سے میری التماس ہے کہ مجھے کہیں اور شادی کرنے پر مجبور نہ کیا جائے اور مجھے اسی حویلی میں پڑا رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ میں اپنی زندگی کے باقی دن یہیں گزارنا زیادہ پسند کروں گی۔ سمرون نے ایک شفقت بھری نگاہ مشل پر ڈالی، پھر وہ بڑی ہمدردی اور محبت سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مشل میری بیٹی، زندگی خداوند قدوس کی ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ دیکھ بیٹی، زندگی کے صفحہ کرتاس پر کبھی سکھ کبھی راحت کی تحریریں رقم ہوتی ہی رہتی ہیں۔ کبھی یہ شعر و ادب کا گلستان ہے، کبھی وصل کا شبستان، کبھی یہ ہجر کے غموں کا طوفان ہے، کبھی زندگی داغ اور اضطراب، کہیں سوچوں کے بے درد آنگن اور کہیں ظلمتوں کی اندھیر نگری جیسی بھی ہے۔ زندگی کہیں خوشبو کا پیکر، جاودانی شباب اور آبشاروں کے طرافوں سے بھی زیادہ پرکشش ہے۔ بیٹی، ہر لڑکی کو رسم دنیا کی سیڑھیوں پر چڑھنا پڑتا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر، ہونٹوں کو سی کر بھی ماں باپ کے آنگن کی دہلیز کو چھوڑنا ہوتا ہے، ورنہ رسموں کے ٹھیکیدار ازدہی کی زبان کھول کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پرامن خاموش میں اذیت کا کوہرام برپا ہو۔ بیٹے، شادی کے بغیر مرد عورت دونوں کی زندگی بنجر زمین جہنم کی مجبور تنہائیوں اور ماتم سرائے سے بھی بدتر ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہٰذا میں تمہیں کسی بھی صورت مشورہ نہیں دوں گا کہ مجرد زندگی بسر کرو۔ ہاں بیٹی، جس طرح مرسینہ اور جمارہ کا گھر آباد ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح تم بھی اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم رہو۔ سمرون جب خاموش ہوا تو اس بار مشل کے بجائے مرسینہ بول اٹھی، کہنے لگی، بابا آپ فکر مند اور پریشان نہ ہوں، ہم سب کی کوشش ہوگی کہ مشل مجرد اور تنہا زندگی بسر نہ کرے۔ بابا آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس سے کس قدر محبت اور پیار ہے، میں اسے دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ ایزابیل اب تک خاموش رہتے ہوئے سب کچھ سن رہی تھی، باری باری بیچاری پریشانی کے عالم میں کبھی مشل کبھی مرسینہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی موقع پر وہ بھی بول اٹھی، مرسینہ میری بیٹی، تم ٹھیک کہتی ہو، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا مقام یہ ہے کہ تم اور جمارہ دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش رہو۔ ایسی خوشی ہم مشل کے دامن میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی دل کی کیفیت کا کب کا علم ہو چکا ہے۔ اگر امیر مجددین اسے اپنا لیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کی خوش قسمتی کے ساتھ ساتھ مشل کی بھی خوش بختی ہے، اور اس طرح ہم سب ایک ہی احاطے میں اتفاق اور پیار سے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اور اگر تمہارے اور عبیدہ کے کہنے کے باوجود امیر مجددین مشل کو اپنانے کی حامی نہیں بھرتا تو پھر بیٹی، نہ مجددین کو مجبور کیا جائے نہ مشل کو۔ مجددین تمہارے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرتا رہے، اور مشل اگر بغیر شادی کے یہاں رہنا چاہے، ہمیں چھوڑ کر نہ جانا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہوگی، یہ اپنی خوشی سے جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے۔ اس موقع پر مرسینہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مشل کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی اٹھا لیا، پھر وہ سمرون اور ایزابیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ دونوں بالکل بے فکر رہیں، میں آپ لوگوں کو یقین دلاتی ہوں کہ ہماری وجہ سے گھر کا ماحول خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ برا نہ مانیں، ہم دونوں جائیں کہ ہم باغ کے پودوں کو پانی دے رہی تھیں۔ اس پر جمارہ اور ابیرہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگیں، چلو چاروں مل کر باغ کے پودوں کو پانی دیتی ہیں۔ جب سر ہلاتے ہوئے سمرون نے انہیں جانے کی اجازت دے دی تب وہ چاروں باہر نکلیں اور بھاگ بھاگ کر وہ چاروں باغ کے پودوں کو پانی دے رہی تھیں۔ حالات اور وقت کی ستم ظریفی کہ شیزر، مارم، سیدہ اور جلیش کی مہمات سے فارغ ہونے کے بعد جب سلطان دمشق میں داخل ہوا تو ایک بار پھر بیمار پڑ گیا۔ رفتہ رفتہ مرض نے اس قدر زور پکڑنا شروع کیا کہ سلطان چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ نقاہت کمزوری اس قدر شدید ہو گئی کہ سلطان پر بار بار غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ پیٹ خراب ہونے کے باعث کوئی غذا بھی ہضم نہیں ہوتی تھی، اور سلطان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہر کوئی یہی اندازہ لگانے لگا تھا کہ مسلمانوں کا سلطان اب کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ اس مایوس کن حالت میں سلطان نے اپنے سارے سالاروں کو اور عمرہ کو اپنے پاس طلب کر لیا۔ جب سب لوگ آ گئے
تب ایک افسردہ سی نگاہ سلطان نے سب پر ڈالی، پھر نحیف سی آواز دی۔ انہیں مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہہ رہا تھا، عزیزان دیرینہ، اگر میں اپنی بیماری اور علالت کو دیکھتا ہوں تو میرا اندازہ ہے کہ اس بیماری سے شاید میں جانبر نہ ہو سکوں۔ میں نے تم لوگوں کو اپنے پاس اس لیے بلایا ہے کہ میں تم لوگوں سے گفتگو کر کے اپنی آخری وصیت کروں۔ جو میں وصیت کروں تم میرے بعد اس پر عمل کرو گے تو یاد رکھنا باہمی خون ریزی اور چپ خلیش سے بچے رہو گی، اور اگر اس سے روگردانی کرو گے تو پھر مصیبتوں کا شکار ہو جاؤ گی۔ اپنی گزشتہ علالت کے دوران میں نے اپنے بھائی نصرت الدین کو اپنی جگہ مقرر کیا تھا اور تم لوگوں کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں کہ اپنی گزشتہ بیماری کے دوران نصرت الدین کے سلسلے میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ وہ اس منصب کے قابل اور لائق ہی نہیں ہے جس کے لیے میں نے اس کا نام تجویز کیا تھا۔ میری چند روزہ بیماری کے دوران ہی وہ بری طرح مجددین سے الجھ پڑا، حالانکہ مجددین قلعے دار تھا۔ میں قلعے کے اندر موجود تھا۔ قلعے دار مقرر کرنا اپنی حفاظت کا سامان کرنا تھا، لیکن اس کی اجازت کے بغیر نصرت الدین نے قلعے کے محافظوں کو تبدیل کر دیا۔ اس تبدیلی پر مجددین سے الجھا بھی۔ میری زندگی میں ہی اس کی یہ حالت ہے تو میرے بعد نہ جانے وہ اس سے بھی کس قدر ہولناک ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرے گا۔ اس بنا پر میں اپنی پہلی وصیت کو واپس لیتا ہوں۔ میرے عزیز رفیقوں، زندگی خداوند قدوس کی طرف سے مستعار ہے۔ ایک روز سب نے یہاں سے کوچ کرنا ہے، لیکن ایک حکمران کو صرف ایسے لوگوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے جو موجوں میں تحلیل شفق رنگوں جیسی آسائشوں بھری زندگی بسر کر رہے ہوں۔ ایک حکمران کو اپنے ماتحت ان لوگوں کی طرف بھی توجہ دینا ہوتی ہے جو خزاں کے شفاف آسمان تلے سنسان اداس راہوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہیں ان لوگوں کا بھی خیر خواہ اور پاسبان ہونا چاہیے جو خزاں راتوں کے خشک پتوں کے ڈھیر جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ایک حکمران کو رزم و بزم ہی میں معظم نہیں ہونا چاہیے، اسے اخلاق و پاکیزگی میں جمال و خیر کا معدن بھی ہونا چاہیے۔ اچھے حکمران کو صرف مال و دولت کو ہی اپنے شوق کا قبلہ نہیں بنا کر رکھنا چاہیے، خداوند قدوس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے صبر و رضا کا بھی عادی ہونا چاہیے۔ اسے ہر خاص و عام کے لیے ایمان النفس، خوش اختلاط اور ملنسار اور مستقیم مزاج ساتھی ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ نصرت الدین ان اوصاف سے عاری ہے۔ جہاں تک میرے چھوٹے بھائی قطب الدین کا تعلق ہے تو وہ وقت کے احتساب کو سامنے رکھتے ہوئے بے خودی اور بیداری سنگریزوں اور خزینے جواہر کبیر ابلیسی اور نیکی کے ناموس میں امتیاز کرنے والا ہے۔ وہ وفا پرستوں، خیر کے موتیوں اور ماضی کی عظمت و ستوت کا پاسبان اور محافظ بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اسی بنا پر میں اپنی پہلی وصیت میں جو میں نے نصرت الدین کے حق میں کی تھی منسوخ کرتے ہوئے تم دونوں سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد اب تم لوگ نصرت الدین کے بجائے میرے دوسرے بھائی قطب الدین کے ہاتھ میں بیعت کرو گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میرے کاموں کو وطن و دین کی فلاح کے لیے آگے بڑھاتا رہے گا۔ سلطان نور الدین زنگی جب خاموش ہوا تو مجددین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، آپ کی ہر بات، آپ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اس موقع پر اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں۔ سلطان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ بڑی شفقت سے اس نے مجددین ابو بکر بن الدایا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن الدایا، مجھ سے کچھ کہنے کے لیے تمہیں اجازت طلب کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری اور شیرکوہ کی میرے ہاں وہ عزت، وہ مقام ہے کہ تم جب اور جس وقت چاہو میرے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر مجددین نے کچھ سوچا، پھر وہ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، سلطان محترم، ہم اس وقت دمشق میں بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ نصرت الدین حلب میں موجود ہے، اور حلب میں ایک خاصا بڑا لشکر بھی ہے جو اس کے تحت کام کر رہا ہے، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہیران شہر میں اس کے بہت سے ہم نوا ہیں جنہیں وہ ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی پہلی وصیت کو منسوخ کرتے ہوئے نئی وصیت قطب الدین کے حق میں کرتے ہیں تو ایک بار اس کا شدید رد عمل ضرور ہوگا۔ آپ نصرت الدین کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ رہا ہے، لیکن میں اور نصرت الدین بھی ایک عرصے سے ملتے جلتے رہے ہیں، میں بھی اس کے مزاج سے خاصا واقف ہوں۔ سلطان محترم،
اگر آپ برا نہ مانیں تو اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ ایک انتقام لینے والا مزاج رکھتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب اسے یہ خبر ہوگی کہ اس کے حق میں آپ نے جو وصیت کی تھی وہ منسوخ کر دی گئی ہے تو وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نئی وصیت کو عام کرنے سے پہلے ہمیں اس کی ممکنہ بغاوت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اسباب کی تکمیل بھی کرنا چاہیے۔ جب تک مجددین بولتا رہا، سلطان مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو سلطان نے اسد الدین شیرکوہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، شیرکوہ، اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ شیرکوہ نے مسکراتے ہوئے پہلے مجددین کی طرف دیکھا، پھر سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، سلطان محترم، جو کچھ میرے عزیز مجددین نے کہا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ نصرت الدین واقعی منتقم المزاج شخص ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر برہمی کا اظہار کرتا ہے، اور اگر اس کے کسی کام پر تنقید کی جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کے خلاف سخت اور گھناؤنی قسم کے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا مجددین کی طرح میں بھی ان خدشات کا اظہار کروں گا کہ جب نئی وصیت کا اسے علم ہوگا تو وہ بغاوت اور سرکشی ضرور کھڑی کرے گا۔ سلطان کچھ دیر تک خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر باری باری مجددین اور شیرکوہ کی طرف دیکھ کر وہ کہہ رہا تھا، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تم دونوں کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وصیت بدلنے کے بعد رد عمل کا اظہار نصرت الدین کرے گا ہی، اس سے نمٹنے کے لیے ہم کوئی صلاحیت نہیں رکھتے؟ سلطان نور الدین زنگی کے ان الفاظ پر مجددین تڑپ کر بول اٹھا، سلطان محترم، یہ بات نہیں، نہ ہی میرے کہنے کا یہ مقصد تھا۔ جو وصیت آپ کر رہے ہیں اس سے ہم پوری طرح متفق ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وصیت کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نصرت الدین کے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ سلطان نے پھر کچھ سوچا، پھر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر یہ بات ہے تو پہلی وصیت کو منسوخ کر کے دوسری وصیت کی عام منادی کرا دوں۔ میں شیرکوہ اور مجددین تم دونوں کے ذمے یہ کام لگاتا ہوں کہ اگر نصرت الدین رد عمل کے طور پر سرکشی کا اظہار کرتا ہے تو اسے کچل کر رکھ دو۔ اگر میرے اس جہان سے گزر جانے کے بعد وہ سرکشی پر آمادہ ہوتا ہے تب بھی میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد قطب الدین کا ساتھ دینا، نصرت الدین کو ہر صورت میں خواہ اس پر جبر کیوں نہ کرنا پڑے قطب الدین کا مطیع و فرما بردار رکھنا، اور اگر میرے خدا نے مجھے اس علالت سے صحت دے دی تو میں رونما ہونے والے حالات سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ حالات کی ستم ظریفی کہ جہاں سلطان نور الدین زنگی کے سارے سالاروں اور عمرا نے سلطان کے خلاف اس کے بھائی نصرت الدین سے ساز باز کرنی شروع کر دی تھی، دمشق میں ان عمرا میں دمشق کا قلعے دار عزیز الدین، دمشق کا اہم شخص امین الدین بن ابو القاسم، سعد الدین عثمان اور حجب محمد بن جعفری نمایاں تھے۔ یہ لوگ درپردہ اور خفیہ قطب الدین کے بجائے نصرت الدین کے حق میں کام کر رہے تھے۔ سلطان کی طرف سے یہ فیصلہ ہونے کے بعد جب سارے سالار اٹھ کر چلے گئے تب دمشق کے ان سرکردہ لوگوں نے ایک قاصد کو حلب کی طرف بھجوا دیا اور صورتحال سے نصرت الدین کو آگاہ کر دیا، اسے ترغیب دی کہ سلطان نور الدین کچھ دن کا مہمان ہے، لہٰذا وہ اس کے بعد اس کا وارث بننے کا اہتمام کرے۔ جو پیغام دمشق کے ان لوگوں نے نصرت الدین کی طرف بھجوایا تھا، خوش قسمتی سے وہ پیغام حلب ہی کے ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا جو سلطان کے خیر خواہ اور فرما بردار تھے۔ انہوں نے اس قاصد کی تلاشی لی اور جو پیغام سرداروں نے نصرت الدین کے پاس بھجوایا تھا وہ اس سے برآمد کرنے کے بعد دمشق میں سلطان کے پاس بھجوا دیا۔ یہ صورتحال جان کر سلطان کو بے حد دکھ ہوا اور صدمہ ہوا، تاہم اس نے شیرکوہ اور مجددین اور شیرکوہ کے بھائی نجم الدین ایوب کو ان سازشی عناصر کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سلطان کے اس حکم پر فوری کارروائی کی گئی۔ ان سازشی عمرہ میں سے سعد الدین عثمان تو کہیں بھاگ کر چھپ گیا تھا، باقی سازشی عمرہ کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب یہ لوگ سلطان کے سامنے پیش ہوئے اور سلطان نے ان سے باز پرس کی تب ان لوگوں نے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ساتھ ہی انتہائی انکساری سے انہوں نے سلطان سے درخواست کی کہ ان کے اس جرم کو معاف کر دیا جائے اور یہ کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ سلطان انتہا درجے کا رحم دل شخص تھا، کسی پر جبر و ظلم کرنا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا، لہٰذا اس نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان عمرہ کو معاف کر دیا، ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن حالات کی بدقسمتی کہ جو پیغام ان عمرہ نے حلب کی طرف روانہ کیا تھا اس کا علم حلب میں نصرت الدین کو بھی ہو گیا، لہٰذا اس نے فوراً رد عمل کا اظہار کیا۔ کچھ لشکر اس کے زیر کمان حلب میں تھا، کچھ اس کے خیر خواہ حیران شہر میں تھے۔
سب کو ملا کر اس نے ایک خاصا بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو لے کر وہ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس طرح وہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف وصیت بدلنے کے بعد سلطان کے کہنے پر کچھ قاصد موصل کی طرف روانہ کیے گئے۔ سلطان کے بھائی قطب الدین کو بھی دمشق میں طلب کر لیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کو جب نصرت الدین کی اس حرکت کی اطلاع ملی تو اس کی راہ روکنے کے لیے شیرکوہ اور مجددین کو روانہ کیا، اور خوشبختی کی بات یہ کہ سلطان کی حالت بہتر ہونے لگی اور وہ شفا یاب بھی ہونے لگا۔ شیرکوہ اور مجددین ایک خاصا بڑا لشکر لے کر بڑی برق رفتاری سے دمشق سے نکلے اور انہوں نے حلب کا رخ کیا۔ نصرت الدین ابھی راستے میں ہی تھا کہ اسے خبر ہوئی کہ اس سے نمٹنے کے لیے شیرکوہ اور مجددین بڑی تیزی سے اس کا رخ کر رہے ہیں، لہٰذا اس نے ان دونوں سے مقابلہ کرنا پسند نہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ شیرکوہ اور مجددین اسے ادھیڑ کر رکھ دیں گے، لہٰذا وہ ٹکرائے بغیر واپس ہو لیا۔ جو لشکر اس کی کمانداری میں تھا وہ اسے لے کر حیران شہر کی طرف چلا گیا۔ اس دوران حالات کی مزید ستم ظریفی نے سر اٹھایا۔ صلیبی قوتوں کو سلطان کی بیماری اور اس کے بھائی نصرت الدین کی سرکشی کا علم ہو گیا، لہٰذا انہوں نے بھی جگہ جگہ سے سر اٹھایا۔ پہلے جب قسطنطنیہ کے بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے یہ خبر فرانس کے بادشاہ کو بھجوائی۔ فرانس کے بادشاہ نے ایک خاصا بڑا لشکر قسطنطنیہ روانہ کر دیا اور یہ وصیت کی کہ قسطنطنیہ سے بھی ایک لشکر نکلے۔ اس طرح ایک خاصا بڑا لشکر تیار ہو کر سلطان نور الدین زنگی کی مملکت پر حملہ آور ہو جائے۔ سلطان نے جس قدر شہر اور علاقے صلیبیوں سے چھینے تھے وہ سب واپس لے لیے جائیں اور مسلمانوں کے دیگر علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جائے۔ قسطنطنیہ اور فرانس کا یہ متحدہ لشکر مسلمانوں سے قوت آزمائی کے لیے اپنی پہلی مہم کے طور پر حمص اور حمات شہر کی طرف بڑھا تھا، لیکن ان صلیبیوں کی بدقسمتی اور اس وقت تک سلطان نور الدین زنگی مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ سلطان کا دوسرا بھائی قطب الدین زنگی اپنے وزیر جمال الدین کے ہمراہ سلطان کے بلاوے پر فوراً موصل سے دمشق پہنچا تھا۔ اس نے چند دن سلطان کے پاس رہ کر سلطان کی عیادت کی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سلطان اب بالکل تندرست ہے تب اس نے سلطان سے واپسی کی اجازت طلب کی۔ سلطان نے اسے بیش بہا قلت اور انعامات سے نوازا اور اس طرح سلطان سے اجازت لے کر قطب الدین واپس موصل چلا گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے اب دو بڑی مہمات تھیں۔ ایک اس کا باغی اور ایمان فروش بھائی نصرت الدین جو حیران شہر میں ایک بہت بڑا لشکر لیے خطرے کا باعث بنا ہوا تھا اور اپنی عسکری قوت میں دن بدن اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ اس سے بھی بڑا خطرہ قسطنطنیہ اور فرانس کا متحدہ لشکر تھا جو حمص شہر کے نواح میں پڑاؤ کر چکا تھا، اور دونوں مملکتوں نے ہراول لشکر مسلمان علاقوں پر یلغار اور ترکتاز کرنا شروع کر چکے تھے۔ اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد سلطان نے نصرت الدین کی مہم کو التوا میں ڈالا۔ پہلے حمص کی طرف آنے والے فرانسیسی اور قسطنطنیہ سے عساکر سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بڑی تیزی سے سلطان نے کوچ کیا۔ وہ لشکر جو ہمیشہ شیرکوہ اور مجددین کی سرکردگی میں کام کرتا تھا اسے اس نے شیرکوہ اور مجددین کی سرکردگی میں ہراول کے طور پر اپنے آگے روانہ کیا تاکہ قسطنطنیہ اور فرانسیسی لشکر کے ہراول دستے جو مسلمان علاقوں پر ترکتاز شروع کر چکے ہیں ان سے نمٹا جا سکے۔ خود سلطان بڑی تیزی سے اس سمت بڑھا جہاں فرانس اور قسطنطنیہ کے لشکر نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ دونوں مملکتوں کے عساکر اور لشکر جو ہراول کے طور پر کام کر رہے تھے وہ بڑی بے فکری سے اپنے کام کی ابتدا کر چکے تھے۔ انہوں نے گاہے گاہے مسلمانوں کے علاقوں میں گھس کر دور تک لوٹ مار کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا تھا۔ شاید وہ یہ خیال کرتے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی بیمار پڑا ہے، بیماری کی حالت میں خود تو جنگوں میں حصہ نہیں لے سکے گا، جبکہ اس کے سالار بڑی مشکل سے سلطان کے باغی بھائی نصرت الدین سے نمٹ سکیں گے۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ سلطان اپنی علالت سے ٹھیک ہو چکا ہے اور وہ اب آندھی اور طوفان کی طرح ان کے مقابل آئے گا۔ جس وقت حمص شہر کے نواح میں قسطنطنیہ اور فرانسیسی عساکر لوٹ مار کا بازار گرم کر رہے تھے اور انہی کی سمت شیرکوہ اور مجددین بڑھ رہے تھے، تب راستے میں سلطان نور الدین زنگی کے مخبروں اور وقائع نگاروں نے انہیں خبر دے دی کہ دو مختلف گروہوں میں دشمن مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کر رہے ہیں۔ ایک گروہ قسطنطنیہ کا ہے، دوسرا گروہ فرانسیسی لشکریوں پر مشتمل ہے۔ اس جگہ شیرکوہ نے اپنے لشکر کو روک دیا، پھر مجددین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجددین میرے بھائی، میں تمہارے ساتھ ایک اہم فیصلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر مسکراتے ہوئے مجددین بول پڑا،
محترم شیر کو، میں جانتا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک حصہ آپ کے پاس، ایک حصہ میرے پاس رہے گا۔ ایک حصہ قسطنطنیہ کے لشکر پر حملہ آور ہو اور دوسرا فرانسیسی ہراول پر ٹوٹ پڑے۔ یہ میرا اندازہ ہے۔ اگر میں نے غلط کہا ہے تو جو بات آپ کہنا چاہیں وہ کہیں۔ شیر کو مسکرا دیا اور کہنے لگا، مجددین میرے بھائی، تمہارا کہنا درست ہے، کہو تم کن کا انتخاب کرتے ہو؟ جواب میں مجددین بھی مسکرا دیا اور کہنے لگا، شیر کو میرے بھائی، تم ایسا کرو، قسطنطنیہ والوں سے نمٹو۔ فرانسیسیوں پر میں اپنی ضرب لگاؤں گا کہ آئندہ انہیں ہمارے علاقوں کی طرف آنے کی جرت نہیں ہوگی۔ جو مخبر ان محل وقوع سے متعلق خبریں لے کر آئے ہیں ان میں سے 2 آپ میرے حوالے کر دیں، باقی آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس طرح یہ فیصلہ ہونے کے بعد شیرکوہ نے قسطنطنیہ کے ہراول لشکر کی طرف کوچ کیا تھا، جبکہ مجددین فرانسیسیوں کا رخ کر رہا تھا۔ قسطنطنیہ کے ہراول دستے جو بڑی بے فکری سے مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کے بازار گرم کر رہے تھے، شیرکوہ اچانک اس طرح ان پر وارد ہوا تھا جس طرح قرن ہاں قرن سے رکے انگڑائیاں لیتے آتش فشاں اور بد دماغوں کے غضبناک گروہ کو اپنا ہدف بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ان پر دل کا سکھ چین، روح کا صبر و تحمل، اضطراب و عتاب اور بدبختوں کی آہوں میں تبدیل کر دینے والے بغض و عداوت اور غیظ و غضب کی قہرمانیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ لمحوں کے اندر شیرکوہ نے ان کی حالت ننگ و بدکاری کے جہنم اور بیوہ کی بدنصیبی جیسی ہولناک بنانا شروع کر دی تھی۔ یہاں تک قسطنطنیہ کے وہ ہراول دستے شیرکوہ سے شکست کھا کر حمص کی نواح میں اپنے پڑاؤ کی طرف بھاگی۔ دوسری جانب مجددین فرانسیسیوں کے سامنے بیداری کے انقلاب کے بھور، ہنگامہ آرائیوں کے طوفانوں اور انحطاط و زوال طاری کر دینے والے جھکڑوں کی طرح آیا تھا۔ ان پر حملہ آور ہونے سے پہلے اس نے اور اس کے لشکریوں نے منڈلاتے خطرناک سایوں اور زندگی کے اسرار سے بھرپور جذبوں میں سمندروں کے شور، ہواؤں کے خروش کی طرح تکبیریں بلند کیں۔ پھر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مجددین فرانسیسیوں پر کچھ اس انداز سے حملہ آور ہوا تھا جیسے آخر شب کی سسکتی تنہائیوں میں قہرمانی بے قراری اچانک آتش بن کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے، جیسے ویران اندھیری راتوں میں صحراؤں سے انہیں قضا، جنگل کی دھاڑ کی آہوں اور بے حسی کا طلسم پھیلاتے بگولوں کے مہیب جھگڑوں نے اپنے کام کی ابتدا کر دی ہو۔ مجددین اپنے تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث سیال آگ کی صورت میں موجود جیسے بھور، جلوہ در جلوہ بجلی کی کڑک اور طوفانوں کے زور کی طرح فرانسیسیوں کے لشکر کے اندر گھستا چلا گیا تھا، اور پھر اس نے ان کا قتل عام کرنا شروع کر دیا تھا۔ جس طرح قسطنطنیہ والوں کو شکست ہوئی تھی اسی طرح مجددین کے ہاتھوں فرانسیسیوں کو بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ جس وقت فرانسیسی بھاگ رہے تھے اسی وقت ایک طرف سے قسطنطنیہ کے اساگیر بھی شکست اٹھا کر بھاگتے ہوئے آئے۔ دونوں لشکر آپس میں مل گئے۔ اس طرح مجددین اور اسد الدین شیرکوہ بھی دونوں اکٹھے ہو کر قسطنطنیہ اور فرانسیسیوں کے متحدہ شکست اٹھانے والے لشکر کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ یہ تعاقب حمص کے نواح تک جاری رہا۔ شکست خوردہ قسطنطنیہ اور فرانسیسی اپنے اس لشکر میں چلے گئے جس نے حمص کے نواح میں پڑاؤ کیا ہوا تھا، جبکہ شیرکوہ اور مجددین سلطان نور الدین زنگی سے جا ملے۔ صلیبیوں نے گو ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے حمص شہر کے باہر پڑاؤ کر لیا تھا، اور اس لشکر میں قسطنطنیہ اور فرانس کے بڑے بڑے جنگجو اور تلوار کے دھنی سورما شامل تھے۔ لیکن حمص شہر کے باہر پڑاؤ کے دوران 2 انکشافات اس کی بددلی کا باعث بن گئے تھے۔ قسطنطنیہ اور فرانس کے صلیبی متحدہ ہو کر سلطان نور الدین زنگی کے علاقوں پر چڑھ دوڑے تھے کہ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ سلطان نور الدین زنگی بیمار پڑا ہے اور سخت علیل ہے اور اس کے بچنے کی انہیں کوئی امید نہیں۔ پھر جب ان کو یہ خبر ملی کہ سلطان کے بھائی نصرت الدین نے سلطان کے خلاف بغاوت بلند کر دیا ہے، تب انہیں مسلمانوں کے علاقوں میں ترک تاز ہونے کے لیے ایک اور شہ مل گئی تھی۔ لیکن حمص شہر کے باہر پڑاؤ کے بعد جب انہیں یہ پتہ چلا کہ سلطان صحت یاب ہو چکا ہے اور بنفس نفیس اپنے لشکر کی کمانداری کر رہا ہے، تب ان کی بددلی کی یہ پہلی وجہ تھی۔ ان کے دل چھوڑنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ہراول لشکریوں کے طور پر مسلمانوں کے علاقوں میں یلغار کرنے کے لیے اساکر بھیجے تھے، ان میں سے ایک کو مجددین نے اور دوسرے کو شیرکوہ نے بدترین شکست دی تھی، اور دونوں اساکر کے شکست خوردہ عناصر اب پڑاؤ میں پہنچ چکے تھے۔
ان دونوں ہراول لشکریوں کی شیرکوہ اور مجددین کے ہاتھوں شکست بھی صلیبیوں کے لشکر میں بددلی کا باعث ہوئی تھی۔ ان میں دو عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے صلیبیوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اگر انہوں نے سلطان سے جنگ کی طرح ڈالی تو انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس طرح کہ سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے میں صلیبیوں کا ماضی ان کے سامنے تھا۔ صلیبی لشکر کو ایک طرح سے سلطان نے کچل کر رکھ دیا تھا۔ یہ صورتحال ان کے لیے انتہا درجے کی خطرناک اور تشویشناک تھی۔ لہٰذا قسطنطنیہ کے بادشاہ مینوئل نے سلطان نور الدین زنگی کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے لشکر کے ساتھ ان علاقوں کی طرف آنے کا ہمارا مقصد آپ سے جنگ و جدل کرنا نہیں ہے، نہ آپ کے علاقوں میں یلغار کرنا ہے، بلکہ ادھر آنے کا ہمارا اصل مقصد ان نصرانی قیدیوں کو چھڑانا ہے جو آپ کی قید میں ہیں۔ مینوئل نے سلطان سے یہ بھی درخواست کی کہ اگر سلطان ان قیدیوں کو جو اس وقت مسلمانوں کی اسیری میں ہیں سلطان آزاد کر دے تو نہ صرف یہ کہ سلطان کی ان پر مہربانی ہوگی بلکہ وہ قیدیوں کے عوض مناسب رقم بطور فدیہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ سلطان نے یہاں بھی بڑی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے مینوئل کی اس التماس کو قبول کر لیا اور فدیے کی رقم جو طے ہوئی تھی ان سے لے کر مختلف جنگوں میں اسیر ہونے والے نصرانی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے اس فراخ دلانہ اور رحم دلانہ اقدام سے قسطنطنیہ کے بادشاہ نے کئی بار سلطان کا شکر ادا کیا۔ اس کے علاوہ سلطان کے لیے اس نے طرح طرح کے قیمتی پارچہ جات، جواہرات، انتہائی قیمتی خیمہ اور کچھ گھوڑے تحائف کی صورت میں بھیجے۔ اس طرح شرمندگی اٹھاتے ہوئے قسطنطنیہ اور فرانس کا وہ متحدہ لشکر ٹوٹ گیا۔ صلیبیوں کی اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد اب سلطان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ حیران کا رخ کیا، جہاں نصرت الدین علم بغاوت کھڑا کیے ہوئے تھا۔ نصرت الدین کو جب یہ خبر ہوئی کہ شیرکوہ اور مجددین کے علاوہ سلطان خود اس لشکر میں شامل ہے جو اس کی سرکوبی کے لیے آ رہا ہے، تب اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے اپنی شکست، اپنی ناکامی اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگی۔ ساتھ ہی ہیران شہر کو اپنے بھائی قطب الدین کے بیٹے زین الدین کی کمانداری میں دے دیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے بھائی نصرت الدین کی مہم سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین نے جب دیکھا کہ قسطنطنیہ اور فرانس کا ایک لشکر مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے حمص کے نواح میں ہے، ساتھ ہی جب یہ بھی خبریں اس کو ملیں کہ نصرت الدین بھی بغاوت کھڑی کر چکا ہے، تب اس نے بھی ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور دمشق فتح کرنے کے ارادے سے نکلا۔ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کو یقین ہو چکا تھا کہ بیک وقت سلطان نور الدین زنگی اور اس کے سالار قسطنطنیہ، فرانس اور نصرت الدین کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا اس موقع پر اگر وہ بھی حرکت میں آئے تو دمشق فتح کر کے اپنے لیے بے بہا فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن بالڈوین کی بدقسمتی کہ جس وقت وہ یروشلم سے دمشق کی طرف کوچ کر رہا تھا نصرت الدین کو بھی زیر کیا جا چکا تھا، لہٰذا سلطان نے یروشلم کے بادشاہ بالڈوین سے نمٹنے کے لیے ایک خاصا بڑا لشکر شیرکوہ اور مجددین کو دے کر اس کی طرف روانہ کیا۔ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین نے سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت کی سرحد پر پہنچ کر پڑاؤ کر لیا تھا، اس لیے کہ اسے وہاں رات ہو گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ رات وہاں بسر کرنے کے بعد اگلے روز کا سورج جب طلوع ہوگا تو وہ مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد دور تک یلغار کرتا چلا جائے گا۔ اس کا مدعا اور مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح دمشق شہر پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ دمشق شہر پر قبضہ کر لے تو پھر آہستہ آہستہ جست و خیز کرتے ہوئے نور الدین کی سلطنت پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب شیرکوہ اور مجددین بھی بڑی برق رفتاری سے بالڈوین اور اس کے لشکر کا رخ کیے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے کچھ بعد جب کہ چاروں طرف خاموشی تھی، ہر سو ہو کا عالم تھا، کائنات کی ہر شے نیند سے لپٹ چکی تھی، شیرکوہ اور مجددین اپنے لشکر کے ساتھ بالڈوین کے لشکر سے چند فرسنگ کے فاصلے پر موجود تھا۔ وہاں مجددین نے اسد الدین شیرکوہ کو مخاطب کیا، شیرکوہ میرے بھائی، بالڈوین سے نمٹنے کے لیے میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ میرے خیال میں ہم اس پر عمل کریں تو اس بالڈوین کو بڑی ذلت آمیز شکست دے سکتے ہیں۔ ہمارے مخبر ہمیں ان کے محل وقوع سے آگاہ کر چکے ہیں اور وہ اس وقت ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اگر حزب سابق اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک تمہارے پاس رہے، ایک میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں یا تم دونوں میں سے ایک آگے بڑھ کر
بالڈون سے ٹکرائی، مگر یہ ٹکراؤ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہونا چاہیے، اور جب بالڈون کا سارا لشکر سمٹ کر مجھ پر یا تم پر حملہ آور ہو جائے تو بعد میں تم یا میں اس کی پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی بدقسمتی اور ان کے شکست کے در کھول سکتے ہیں۔ مجددین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے شیرکوہ بول اٹھا، یقیناً ایسا ہی ہوگا، اور پہلے میں حملہ آور ہوں گا۔ یہاں سے ہم دونوں علیحدہ ہوتے ہیں، میں سیدھا آگے بڑھ کر سورج غروب ہونے کی تھوڑی دیر پہلے، جبکہ فضاؤں میں روشنی پھیلنی شروع ہو جائے گی، بالڈون کے لشکر پر حملہ آور ہوں گا۔ میرے بعد جب تم دیکھو گے کہ ان کا پورا لشکر سمٹ کر میری طرف بڑھا ہے اور مجھ پر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، تب تم پشت کی جانب سے ان پر حملہ آور ہو جانا۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا بالڈون اور اس کے لشکری زیادہ دیر ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے، شکست اٹھا کر پانی کی طرف بھاگنے والی پیاسی بھیڑوں کی طرح بھاگ اٹھیں گے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد شیرکوہ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ آگے بڑھ گیا، جبکہ مجددین اپنے لشکر کے ساتھ بائیں جانب سے چکر کاٹتے ہوئے یروشلم کے بادشاہ بالڈون کے لشکر کا رخ کر رہا تھا۔ بالڈون کا لشکر جس وقت نیند سے بیدار ہو رہا تھا اور لشکر کا ایک حصہ کھانا تیار کرنے میں مصروف تھا، شیرکوہ ان پر طوفان برق اور سامان مرگ اور صاعقہ بدوش شدتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ حملہ آور ہوتے ہوئے شیرکوہ اور ان کے لشکر قرن اور نرسنگھوں کی مہیب آوازوں اور ضبط کی ساری فصیلیں توڑنے والی فضاؤں کے انداز میں تکبیریں بلند کر رہے تھے۔ اپنے تیز حملوں کے باعث وہ آگ کے دریا، لہو کی ندیوں اور انقلاب کی خونی علامت کی طرح بالڈون کے لشکر میں گھسنے لگے تھے۔ اسد الدین شیرکوہ کے اس حملے سے بالڈون نے فوراً اپنے لشکر کو سنبھالا اور اس کے کہنے پر اس کا پورا لشکر موجیں مارنے کی طرح شیرکوہ کی طرف امٹتا تھا، تاکہ ایک دم متحدہ طور پر بالڈون کا لشکر اس پر حملہ آور ہو کر اسے نقصان پہنچا کر زندہ گرفتار کیا جائے۔ عین اسی لمحے بالڈون کے لشکر کے لیے ایک اور قیامت نمودار ہوئی۔ مجددین ان کی پشت کی طرف سے زندگی کے رنگوں اور خوابوں میں زہر اجاڑتے راتوں کی تنہائیوں میں قیامت اور اندھیرے کے تلاطم میں استبداد کے ہجوم بھر دینے والے غم کے فراق کے قصوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے حملے کی شدت اور کربناکی ایسی تھی جیسے وہ زمین کے چیتھڑے اڑانے اور رزمگاہ کے بدن میں خنجر چلانے کے لیے پیدا ہوا ہو۔ وہ بڑی تیزی سے طوفان و ابتدا کے آہنگ پیچ کھاتے ہوئے دھوئیں کے ناگوں کی طرح بالڈون کے لشکر میں گھستا چلا گیا تھا۔ اس کے حملوں میں چڑھتے دریا کی کھولتی موجوں جیسی روانی اور تیزی تھی، اور بڑی تیزی سے اس نے بالڈون کے لشکر کی حالت ساحلوں پر چیختی پاگل ہواؤں اور محب شب کے حالات جیسی کرنی شروع کر دی تھی۔ پشت کی جانب سے اس کے اس طرح حملہ آور ہونے کے باعث بالڈون کے لشکر میں تلواریں اور ڈھالیں، نیزے اور برچھے مرنے والوں کی لاشوں کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر بکھرنے لگے تھے۔ یوں یروشلم کے بادشاہ بالڈون کو شیرکوہ اور مجددین کے ہاتھوں بدترین اور ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ناکام و نامراد یروشلم کی طرف بھاگ گیا۔ اس ذلت آمیز شکست کے بعد بالڈون کی موت کے بعد کسی نے سلطان کو مشورہ دیا کہ یروشلم کی سلطنت میں اس وقت بالڈون کے مرنے کی وجہ سے انتشار و افراتفری کا عالم برپا ہے۔ اس موقع پر اگر آپ اپنی پوری طاقت اور قوت سے یروشلم پر حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو کوئی بھی نصرانی طاقت آپ کے یروشلم کو فتح کرنے اور شہر میں داخل ہونے سے روک نہ سکے گی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ سلطان کو فی الفور وقت ضائع کیے بغیر یروشلم پر حملہ آور ہو جانا چاہیے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سلطان نے ایسے لوگوں کے مشورے کو قبول نہیں کیا۔ گو اس وقت یروشلم پر قبضہ کر لینا سلطان کے لیے کوئی مشکل امر نہ تھا، لیکن رحم دل اور عالی ظرف سلطان نے ایسا مشورہ دینے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، بالڈون اپنی نصرانی رعایا کی نظروں میں ایک انتہائی کامیاب اور اچھا بادشاہ تھا۔ نصرانی اس وقت اس کے مرنے کا سوگ اور غم منا رہے ہیں، لہٰذا اس وقت ان پر حملہ آور ہو کر انہیں فتح کرنا ہمت و مردانگی سے بعید ہے۔ بالڈون کی موت کے بعد ان کے حالات معمول پر آ جائیں تو پھر ان پر ضرب لگائی جا سکتی ہے۔